فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی میدان قیامت میں رسول اللہ نے وہاں پر جب تمام انبیاء ہوں گے، تمام اوصیاء ہوں گے اور پوری امت موجود ہوگی، رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوہ کرنا ہے۔ کون سا شکوہ؟ اس شکوے کو اللہ نے یہ پسند کیا ہے۔ وہ شکوہ رسول اللہ کا کس بارے میں ہے؟ وہ قرآن کے بارے میں۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا قرآن مہجورا، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری امت نے قرآن کو ترک چھوڑا ہے، میری امت نے قرآن کو مہجور کر دیا ہے، یعنی اس کو چھوڑے رکھا تھا علیہ السلام۔ تو رسول اللہ اپنے زمانے میں لوگوں کی یہ حالت دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ کا زمانہ یعنی ابھی تو قرآن نازل ہوا ہے اور مکمل ہوا ہے، رسول اللہ اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے اصحاب کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنی امت کو جو قرآن بھیج دیا ہے، ہدایت کے نمونے دیے ہیں، آج میری امت کی یہ حالت ہے کہ اس قرآن کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، اس کے پیغامات کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان اس قرآن کے کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو درست کرتے۔ لوگوں نے اپنی مرضی کا راستہ اپنایا، اپنی مرضی کے قوانین بنائے، جبکہ یہ جو قرآن ہے اللہ نے ایک قانون دے کر بھیجا ہے۔ آج آپ پوری دنیا کا سروے کریں تو آپ کو ہر کمپنی میں، ہر ادارے کا ایک قانون ہوتا ہے، لائحہ عمل ہوتا ہے، اس کا قانون ہوتا ہے، اس کی پاسداری کرنا ان ادارے والوں کے لیے واجب ہوتا ہے، اور اگر کوئی ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ قانون یہ مجرم ٹھہرتا ہے۔ تو ہر یعنی دنیا میں جتنے بھی کمپنیاں، جتنے بھی ادارے، جتنے بھی گورنمنٹس ہیں، سب کے قوانین ہیں۔ تو جب ہم اپنی طرف سے جو ادارے، کمپنیاں، گورنمنٹس بناتے ہیں تو ہم ایک قانون کے تحت زندگی گزارنے میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو پوری کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں نظام ہدایت رکھا ہے، اور اللہ نے سید الرسل کو جو سردار انبیاء بنا کر بھیجا ہے، اس میں ان کی امت کو جو نجات اور کامیابی کے لیے جو قانون سازی کی کتاب دی ہے، اس کا نام ہے قرآن مجید۔ یعنی اگر کوئی شخص دنیاوی قوانین کی مخالفت کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، تو وہ قانون کا مجرم ہے، اور اگر کوئی شخص قرآن کی مخالفت کرتا ہے، دین الہی کی مخالفت کرتا ہے، وہ اللہ کا بھی مجرم ہے، وہ رسول اللہ کا بھی مجرم ہے، اور اہل بیت کا بھی مجرم ہے۔ تو یعنی رسول اللہ نے اپنے زمانے میں یہ حالت دیکھی کہ لوگوں کو اتنی سینکڑوں احادیث اور آیات قرآن کی فضیلت پر سنا چکے ہیں، لیکن لوگ قرآن کی طرف آنے کی بجائے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو رسول اللہ یہ جانتے ہیں کہ میں قیامت تک کہ جو لوگ ہیں وہ قرآن سے ہٹ کے اپنی مرضی پر جینا جو وہ زیادہ پسند کریں گے، اس لیے رسول اللہ نے ان لوگوں کو بھی خبردار کیا جو اپنے زمانے میں تھے، اور رسول اللہ نے کہ اس شکوے سے یعنی قیامت تک کے مومنین کو خبردار کیا گیا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ جو میدان قیامت میں جن لوگوں کا شکوہ کریں گے، تم بھی ان لوگوں کی صف میں آ جاؤ کہ جن کا شکوہ رسول کریں گے تو وہ تو اللہ کے مجرم ہیں، تو کہیں تم بھی اللہ کے مجرم نہ بن جاؤ۔ تو لہٰذا یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، وہ بابرکت کتاب ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام فرماتے ہیں
جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اگر دیکھ کر تلاوت کرے، امام فرماتے ہیں جو دیکھ کے تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی بینائی کو درست کر دیتا ہے، یعنی اگر اس کی نظر کم ہے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا امام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے والدین کے عذاب میں کمی کرتا ہے۔ اور پھر امام نے فقط یہاں تک بات نہیں کی ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں اگر اس کے والدین کافرین میں سے ہوں تب بھی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کمی ہوگی۔ یعنی دیکھیں اس قرآن کی تلاوت کی کتنی عظمت ہے۔ اگر پڑھنے والا مومن ہے اور والدین کافر ہیں تو اللہ مہربان اس قرآن کی تلاوت کے صدقے میں کافر والدین کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی مومن اولاد جن کے والدین بھی مومنین ہوں تو ان کے لیے تو اور مزید عذاب میں تخفیف ہوگی، زیادہ کمی ہوگی۔ اور اگر والدین کے لیے ہی پڑھی جا رہی ہو وہ تلاوت قرآن تو اس کا ثواب اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو لہٰذا قرآن سے ہمارا انس ہونا چاہیے۔ اس قرآن مجید کی یہ جو درس قرآن بسلسلہ فہم قرآن اور انس قرآن سے ہم یہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے قرآن کی عظمت اور قرآن کے درس کی اہمیت کے اوپر۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے باقاعدہ سے ہر صورت سے میں جو اس کا ترجمہ اور اللہ قرآن میں ہماری ہدایت کے لیے اس میں پیغام کیا دے رہا ہے، اور ہم نے وقت کی پابندی کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ افراد آئیں یا نہیں آئیں۔ میری نجات کے لیے میں نے جو چیز اپنے لیے جو سمجھی ہے، میرے سامنے یہ جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ جب تک یوٹیوب پر رہے گی اگر ایک شخص کی بھی ہدایت ہو جائے وہ انشاءاللہ میری نجات کے لیے کافی ہے۔ میرا ایمان ہے، چونکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں یا علی دنیا وما فیہا، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، کیا کچھ ہے؟ یعنی پہاڑ ہے، یہ جتنی عمارتیں ہیں، یہ جتنے انسان ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، جتنے دریا ہیں، جتنے صحرا ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، میں تو شمار کرنے سے عاجز ہو جاؤں گا۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، رسول اللہ فرماتے اے علی ان تمام چیزوں پر سورج کی روشنی پڑے اور اس کے برابر تم راہ خدا میں سونا تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر، یعنی پوری دنیا کی مقدار بھری ہوئی دنیا سونے کی راہ خدا میں صدقہ کر دو۔ اے علی یہ عمل اتنا افضل نہیں ہے جتنا افضل یہ ہے تیرے وجود سے ایک شخص ہدایت پا جائے، ایک مومن کی ہدایت کرنا۔ تو آج کے دور میں ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہمارے اندر جو معیار بن رہا ہے کہ مجالس و محافل ہوں یا دینی پروگرامز ہوں، ہم یہ رکھتے ہیں کہ افراد زیادہ آنا چاہیے، رش نہیں تھا، یہ محفل مقبولیت والی نہیں تھی، یہ مجلس قبولیت والی نہیں تھی۔ نہیں، یہ قبولیت کا معیار نہیں ہے۔ قبولیت کا معیار قرب الہی، خوشنودی خدا کے لیے عمل ہونا چاہیے۔ مقصد جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں پیغام حق پہنچا رہا ہوں، پیغام دین پہنچا رہا ہوں، وہ سامنے ایک شخص کی بھی چاہے ہدایت ہو جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد تو لہٰذا یہ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ یہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک مل کے صلوات پڑھے محمد تو قرآن کریم کی ضرورت اس قدر زیادہ ہے۔ آج مختلف ممبروں سے، مختلف محرابوں سے آپ دیکھ لیں، ہر مسلک کے ممبروں سے نظریات بھی بیان ہو رہے ہیں، عقائد بھی بیان ہو رہے ہیں، تاریخیں بھی بیان ہو رہی ہیں، وہ سب اپنے مقامات پر۔ ہم صرف اگر قرآن کا ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ لیں
اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ لیں، کسی فرقے والا ہو، کسی مذہب والا ہو، بھئی قرآن تو ایک ہی ہے، ترجمے میں مسلمانوں نے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے، آپ کسی ایک کا ترجمہ پڑھ لیں، ترجمہ پڑھیں تو صحیح، جو لوگ نظریات و عقائد، افکار، کردار اپنی طرف سے جو پیش کر رہے ہیں، کیا وہ قرآن کے مطابق درست ہے؟ جو توحید کا عقیدہ دنیا دے رہی ہے، ہم یہ دیکھیں کیا وہ عقیدہ توحید قرآن میں ہے؟ اگر ٹکراتا ہوا نظر آئے قرآن سے، وہ لاکھ نعرہ توحید بلند کرے، وہ عقیدہ توحید درست نہیں ہے۔ جب وہ قرآن کے مخالف ہے، وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ دنیا والے لاکھ رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، یا رسول اللہ، لیکن عقیدہ نبوت قرآن کے مطابق نہ ہو، وہ عقیدہ نبوت بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نظریہ ولایت، امامت، جب تک یہ قرآن سے ملتا نہیں ہے، قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے، اس وقت تک ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ خود ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں ہماری احادیث کو قرآن پر پیش کرو، اگر وہ قرآن سے ٹکراتی نظر آئے، یعنی جو ہمارا کلام تم تک پہنچے ہماری طرف منسوب کر کے، اس کو قرآن پر پیش کرو، اگر ٹکراتا ہوا نظر آئے تو امام فرماتے ہیں اس کو دیوار پر دے مارو، کیونکہ وارثان قرآن قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کرتے، وارثان قرآن قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، وارثان قرآن قرآن کے معانی کو بیان کرتے ہیں، وارثان قرآن قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کی تفسیر کو واضح اور کلیئر کرتے ہیں، نہ کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام قرآن کے مخالف کوئی پیغام دیں گے تو خود معصوم نے بیان کر دی ہے، اگر قرآن کے مخالف کوئی چیز ملے ہماری طرف منسوب ہو، یعنی وہ جھوٹ ہے، وہ غلط ہے۔ اہل بیت اطہار کے اوپر ایک تہمت اور جسارت کی بات کی جا رہی ہے، تو لہٰذا موجودہ دور میں ہر مومن اور مسلمان کی یہ ضرورت ہے کہ وہ اس قانون الہی کی طرف توجہ کرے، جو قرآن مجموعہ فضائل بن کر آیا ہے، جو قرآن مجموعہ عقائد بن کر آیا ہے، جو قرآن مجموعہ اخلاق بن کر آیا ہے، جو قرآن مجموعہ سیرت طیبہ بن کر آیا ہے، ہم اس قرآن کی طرف دیکھیں، اور اس قرآن کے ساتھ اگر ہم اہل بیت اطہار کی جو فرمودات ہیں، یقیناً ہم اس قرآن کی تفسیر میں وارثان قرآن ہی کی روایات کو پیش کریں گے کہ وہی ہمیں بہترین انداز سے سمجھا سکتے ہیں کہ اس آیہ مجیدہ کا مفہوم کیا ہے اور ہماری اس میں کس مقام پر نجات ہے، ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، وارثان قرآن سمجھائیں گے۔ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ وارثان قرآن سمجھائیں گے۔ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، یہ وارثان قرآن سمجھائیں گے۔ تو لہٰذا قرآن ہمارے لیے ایک ایسا بہترین نمونہ عمل ہے، لیکن اگر ہم نے قرآن کو بس سے پش ڈال دی، اگر ہم نے قرآن کے اوپر عمل نہ کیا، قرآن دیکھیں ہماری نجات اور کامیابی کے لیے ہے۔ ایک میں مثال دیا کرتا ہوں، مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی شخص مریض ہوا، خدا نخواستہ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کسی بڑے مرض میں مبتلا ہوا کوئی مومن، وہ ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ کے پاس گیا ہے اور اس نے اس کا علاج لکھ کر دیا ہے کہ آپ نے یہ علاج کرنا ہے، 20 دن 40 دن 2 ماہ علاج نسخے پر لکھ کر دیا۔ یہ صاحب ڈاکٹر کے پاس مراجعہ کرنے کے بعد وہ نسخہ اپنے سرہانے رکھ کر سوئے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ اور ہم ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کا علاج چل رہا ہے، دعا بھی دیتے ہیں، علاج چل رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر بڑا کمال کا تھا، جی میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، بہت بڑا سرجن ہے، بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے، میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ بھئی آپ گئے تھے
کہا یہ دیکھیں یہ اس کا لکھا ہوا نسخہ ہے، آپ دوائی باقاعدگی سے لے رہے ہیں؟ نہیں بس میں دوائی نہیں لے رہا ہوں، ڈاکٹر بڑا قابل تھا، اس نے دوائی بڑی اعلیٰ قسم کی تجویز کی ہے۔ اب یہ شخص اگر خوش ہوتا رہے اس ڈاکٹر کے کمال پر اور اس نسخے کے اعلیٰ دوائیوں پر، یہ فقط خوش ہوتا رہے، کیا یہ نسخہ اس کی بیماری کا علاج کر سکے گا؟ یہ تو یہ ہوگا کہ مرض بڑھتا جائے گا اور یہ ہلاکت کے منہ میں جاتا رہے گا۔ تو دنیا والے کہیں گے کہ اے نادان تیرا اپنا قصور ہے، جب ڈاکٹر کے پاس گیا ہے علاج تجویز کرنے کے بعد تو کیوں غفلت برت رہا ہے، کیوں غفلت کر رہا ہے اور تو علاج نہیں کر رہا؟ میرے دوستو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو بہترین نسخہ ہماری بیماریوں کے علاج کے لیے جو دیا ہے وہ ہے قرآن مجید، جس میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، جس میں ہر عقیدہ مذہب شیعہ عقیدہ اسلامیہ موجود ہے، جس میں اخلاق کے اعلیٰ نمونے موجود ہیں، جس میں پاک ہستیوں کے پاک کردار کے نمونے موجود ہیں۔ تو جب قرآن ہر بیماری کا علاج بتا رہا ہے کہ مثلا یہ علامات منافق کی ہیں، خبردار تم لوگ منافق نہ بننا، یہ علامات مشرکین کی ہیں، خبردار تم لوگ مشرکین میں سے نہ بننا، یہ علامات مومنین اور متقین کی ہیں، سورہ بقرہ کے شروع میں آغاز میں کہ دیکھو تم اگر متقی اور مومن بننا چاہتے ہو تو یہ علامات اپنانی پڑیں گی، اگر دیکھو تم کامیابی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اس طرح زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو گویا قرآن نے ہر مقام پر کامیابی، نجات کے راستے، فلاح کے راستے، مومنوں کی علامات کو ذکر کیا ہے، منافقین کے کردار کو ذکر کیا ہے، کفار کے عقائد و نظریات کو ذکر کیا ہے، مشرکین کے عقائد و نظریات کو ذکر کیا ہے۔ اب یہ ہم میں سے سب کی ذمہ داری ہے ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں اور دیکھیں میرا کردار کن لوگوں میں ہے، میرے افکار و نظریات، میرے عقائد کن لوگوں میں ہیں۔ قرآن کی نگاہ میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا کردار اور عقیدہ منافقین والا ہو، ایسا تو نہیں ہے ہم کافرین سے تو نفرت کرتے رہیں لیکن میرے اندر صفات بھی کافروں والی ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مشرکین سے تو بیزاری کا اعلان کرتے رہیں لیکن میرے اندر بھی نظریات مشرکین والے ہوں۔ لہذا کامیاب وہی مومن ہے کہ جو قرآن کی ان صفات پر عمل کرے جس میں اللہ نے نجات اور کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ یہ قرآن یعنی جس طرح ایک ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ اس شخص کو نجات نہیں دے سکتا، وہ صرف دیکھتا رہے، اسی طرح قرآن مجید بے شک اس کا وجود رحمت ہے، قرآن کا وجود باعث برکت ہے، تو وہ تو اپنے وجود میں اپنے وجود میں برکت ہے، قرآن وہ تو اپنے وجود میں رحمت ہے، جسے اللہ نے شفا اور رحمت بنا کر نازل کی، وہ تو ہے، لیکن کیا اس کی برکتیں اور شفا ہم سمیٹ رہے ہیں؟ بھئی ہم کہیں کہ میرے پاس تو اعلیٰ نسخہ ہے، میرے پاس اعلیٰ دوائی ہے، بھئی اس سے مجھے صحت یابی تب ملے گی جب اس کو میں اپنی زندگی میں لا کر اس کا استعمال کروں گا۔ قرآن کا وجود رحمت ہے، برکت ہے، شفا ہے، بے شک سب کچھ ہے، لیکن یہ شفا مجھے کب ملے گی؟ جب میں اسے اپنے امراض کی شفا کا حل تلاش کروں گا۔ قرآن کا وجود رحمت ہے، میرے لیے کب یہ رحمت بنے گا؟ جب میں اس میں سے اپنے لیے رحمت کے مواقع تلاش کروں گا۔ میرا کردار ایسا ہو کہ میں دین کے ساتھ بغاوت کر رہا ہوں، میرا کردار ایسا ہو کہ میں دین پر عمل نہ کر رہا ہوں، قرآن کی مخالفت کر رہا ہوں، قوانین کے الہی کی مخالفت کر رہا ہوں۔ اب کیا یہ قرآن میرے لیے رحمت ہے؟ قرآن رحمت تب بنے گا
کہ جب ہم قرآن کے مطابق اپنی کامیاب زندگی گزاریں. قرآن ہمارے لیے باعث برکت تب بنے گا. تو لہٰذا قرآن کی تلاوت ضروری ہے، لیکن قرآن کی جو تلاوت کی جو فضیلت بیان ہوتی ہے وہ اپنے مقام پہ، اس کا بہت اجر و ثواب ہے. اور قرآن کی تلاوت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اہل ایمان، اہل اسلام قرآن کی تلاوت کر کے اس میں غور و فکر کر کے اپنے لیے نجات کے راستے تلاش کریں. جی، تو لہٰذا اگر ہم قرآن پر صرف ایمان رکھتے ہیں، یہ تو ایمان ہے، ایمان بالاقرار ہے، اقرار کیا ہے ہم نے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. کیا صرف ہمارے اقرار کرنے کے ایمان کے لیے نازل ہوئی ہے؟ بھی ہم نے تو یہ مان لیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے. کیا ہمارا ایمان یہی تقاضا کرتا ہے کہ صرف اس پر ایمان رکھے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل نہیں کرنا؟ عمل بھی کرنا ہے، یعنی اس کا اقرار کرنا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے دل سے بھی، اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے. جو ایمان کے خود 3 حصے بنائے گئے ہیں. صرف زبانی اقرار میں اگر نجات ہوتی تو پھر اللہ تعالی انبیاء کو ہادیان برحق کو یعنی معصوم ہستیاں بنا کر نہ بھیجتا، تاکہ امت یعنی مخلوق ان کی پیروی کرے، ان ہستیوں کی پیروی کرے جس میں وہ اپنی کامیاب زندگی گزار سکتا ہے. تو لہٰذا اب یہ قرآن مجید اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اگر ہم اس کے مطابق اس کے آئین میں اپنی زندگی نہیں گزارتے تو کس کا نقصان ہے؟ اس میں ہمارا اپنا نقصان ہے، اس میں قرآن کا نقصان نہیں ہے، اس میں ہمارا اپنا نقصان ہے. ہمارا مرض بڑھتا جائے گا، ہم ہلاکت اور گمراہی کی طرف جاتے رہیں گے. ملتا ہے علماء اعلام نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. مصر کا ایک بادشاہ تھا، اس کی وفات کے بعد شہزادے نے، جو اس کے بعد اس کا بیٹا تھا، اس کی قبر پہ ایک قاری قرآن کو مقرر کیا گیا تلاوت قرآن کے. قاری قرآن قبر پہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں. اسلام میں خود یہ مستحب عمل ہے. بعض لوگ یہاں پر ایک غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ تلاوت قرآن نہیں کرنی چاہیے. ایسا نہیں، تلاوت قرآن خود مستحب عمل ہے. اس کی قبر پہ قاری قرآن تلاوت قرآن کر رہا ہے، یا قبر سے ایک آواز آئی، میرے حال پر رحم کر، میری قبر پہ تلاوت قرآن نہ کر. یہ قاری قرآن نے کچھ اور باتیں بھی سنی اور خوفزدہ حالت میں یہ وہاں سے فرار ہو گیا. اب بادشاہ کی قبر ہے، ظاہری بات ہے وہاں پر حکومت کا، گورنمنٹ کے افراد کا آنا جانا، بھئی قاری کہاں غائب ہو گیا ہے، معلوم کریں. بالآخر اس کو تلاش کیا گیا. جب اس کو تلاش کیا گیا، آیا پوچھا کہ آپ کہاں تھے اور بغیر اجازت کہاں غائب ہو گئے؟ کہا کہ دیکھیں مجھے انکار نہیں ہے قبر پہ تلاوت کرنے کی اس سے، لیکن جب میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے قبر پہ بیٹھا تھا تو قبر سے بادشاہ کی آواز آئی جو میں نے سنی. کہا کہ میرے حال پر رحم کر اور میری قبر پہ تلاوت قرآن نہ کر، کہ جیسے جیسے تو آیات قرآن کی تلاوت کرتا ہے میرے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے. کون سی آیات؟ کہا کہ جن آیات الہی پر میں نے عمل نہیں کیا تھا. تو یعنی اس سے ہمیں یہ ایک پیغام مل رہا ہے، بے شک قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے، اس کا جو وجود ہے وہ رحمت ہے، اس کا وجود جو ہے وہ برکت ہے، وہ شفا ہے ہمارے لیے. لیکن اس میں ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو صرف برکتوں کے لیے حاصل کر رہے ہیں اور قرآن کو زندگی پر میں عمل نہیں کر رہے اس میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یعنی قبر میں عذاب کیوں دے رہے ہیں ملائکہ، کہ تو پوری زندگی اسی قرآن کی مخالفت کرتا رہا ہے، آج تو صرف قرآن کی برکتیں حاصل کرنا چاہ رہا ہے.
یعنی تجھے اپنی زندگی میں اس سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں تھا کہ آج تلاوت کے لیے؟ تو ورنہ یہ نہ کوئی نہ سمجھے کہ اس سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ قبر کے اوپر تلاوت قرآن نہیں ہونی چاہیے. نہیں، ہمارے پاس سیرت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے. خود جناب فاطمہ زہرا سلام بی بی نے وصیت کی تھی، فرماتی ہے یا علی میری قبر پہ بیٹھ کے تلاوت قرآن کر. فرماتی ہیں کہ اے علی میں زہرا کو تلاوت قرآن سے بڑا انس ہے، بڑی محبت ہے. تو یعنی جب ہم اپنے مرحومین کی قبروں پہ جاتے ہیں تو اس لیے حکم ہے کہ وہاں پر قرآن کی تلاوت کی جائے. یہ افضل عمل ہے. قبور کے اوپر بیٹھ کے سورہ ملک کی تلاوت کی جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کی جائے، آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے، سورہ توحید کی تلاوت کی جائے. آج ہم اگر اس سے ہٹ کے کوئی اور چیز کو وہاں پر پڑھنا شروع کر دیں، مثال کے طور پہ اپنی طرف سے ہم یہ دیکھیں کہ اہل بیت کے دروازے سے ہمیں کیا ملا. جو چیز اہل بیت کی نگاہ میں صاحب فضیلت ہے ہم اس چیز کو اپنائیں، اس میں نجات ہے. اگر ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں اعمال داخل کرتے جائیں، اس کا مطلب ہے الیاذ باللہ ہم خود کو اہل بیت سے افضل سمجھتے ہیں، ہم خود کو اہل بیت سے زیادہ فہم و فراست رکھنے والا سمجھ رہے ہیں. نہیں، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے سے جو ہمیں ملا ہے اس پر عمل کرنے میں ہمارے لیے نجات ہے، اس پر عمل کرنے میں ہماری فلاح ہے، اس پر عمل کرنے میں ہماری کامیابی ہے. تو لہٰذا قرآن مجید سے ہمارا تمسک ہونا چاہیے. اور اسی طرح اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ رب تعلی القرآن والقرآن یلعنہ. فرماتے ہیں کہ بعض قاریان قرآن ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. ابھی ہم نے جو بادشاہ کا ایک واقعہ بیان کیا، رسول اللہ کی یہ حدیث مبارک گویا تائید کر رہی ہے کہ بعض قاریان قرآن ایسے جن کے اوپر قرآن لعنت کرتا ہے. کیا رسول اللہ علیہ باللہ اگر کوئی کہتا ہے کہ غلط ہے حدیث تو وہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرے. رسول تو وہ صادق ہیں، صادق ہستی ہیں کہ جن کی صداقت کی گواہی یعنی کفار بھی دیتے تھے. ضرورت نہیں تھی رسول اللہ کو کہ کفار، یعنی رسول اللہ کی صداقت اس قدر مشہور تھی کہ کفار بھی اقرار کرتے تھے کہ یہ رسول جھوٹے نہیں ہیں. تو جب ہم مسلمان ہو کر یہ ایمان ہمارے اوپر، تو یہ ایمان رکھنا واجب ہے. اگر کوئی اس سے خلاف ایمان رکھتا ہے تو اپنے اسلام کے بارے میں سوچے. اب رسول اللہ یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں، رب تعلی القرآن والقرآن یلعنہ، بعض قاریان قرآن ایسے ہیں جن کے اوپر قرآن لعنت کرتا ہے. ذرا ہم دیکھیں وہ کیا ہے، رسول اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں. گویا سید رسول یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اے قاری قرآن، اے مومن، اے کلمہ گو، اے مسلمان، یاد رکھ جب تو قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن پر اپنی زندگی میں عمل بھی داخل کر. یعنی قرآن کے احکام قوانین کو اپنی ذات پر نافذ کر. اگر تو صرف قرآن پڑھتا رہا اور قرآن کے قوانین کو، احکام کو، قرآن کے نظریات اور عقائد کو، قرآن کے اخلاق کو، اس کے پاک سیرت کو اگر تو نے جھٹلا دیا تو قرآن تو پڑھے گا، وہی آیت تجھ پر لعنت کرے گی، وہی آیت لعنت کرے گی. مثال کے طور پہ ہم بیٹھ گئے ہیں صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے اور ہم نماز نہیں پڑھتے، وہی آیت ہمارے اوپر لعنت کرے گی. نماز پڑھتا نہیں ہے اور تو میرا حکم قرآن میں پڑھ رہا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ جھوٹ خود بولتا ہے اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی، ایسے ہے کہ نہیں؟ جب میں جھوٹ بولوں اور قرآن میں اللہ جھوٹوں پہ لعنت کر رہا ہے تو اب بتائیں ذرا. یعنی رسول اللہ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لائیں، یعنی آپ کا عمل قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. قرآن کے آئینے میں ذرا دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. قرآن کے
نمونوں کی طرف غور کریں، قرآن کی تعلیمات کی طرف غور کریں۔ اہل بیت اطہار خوش قسمت ہیں اہل ایمان کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنا قرآن سے رشتہ بیان کر دیا ہے کہ رسول اللہ فرماتے تھے القرآن مع علی و علی، ایسے حدیث سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ کبھی فکر اور غور کیا ہے کیا مولا علی علیہ السلام نے ہر وقت قرآن کو گلے میں لٹکایا ہوا تھا ایسا تعویذ بنا کر لٹکایا ہوا؟ وہ تو وارث قرآن ہے، وہ تو حافظ قرآن ہے۔ علی جیسا وارث قرآن کائنات میں نہیں ہے بعد از نبی۔ تو وہ اب قرآن کے ساتھ جو علی مولا ہے یا قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی علی کا کوئی عمل قرآن سے جدا نہیں ہے اور قرآن کی کوئی آیت علی کے کردار کی مخالفت کرتے ہوئے نظر نہیں آتی، بلکہ قرآن علی کے پاک کردار کا فضائل بن کر آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا ہم تو خوش نصیب ہیں کہ قرآن اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے۔ ہم جب ان کے ساتھ ہے تو یعنی ہم دیکھیں، اور ادھر سے امام حسین ابن علی کہ ملتا ہے جیسے تاریخ میں کہ آپ کا سر کٹنے کے بعد نوک نیزہ پہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر مبارک سے آپ نے وہ سورہ کہف کی چند آیتوں کی تلاوت کی۔ اب امام حسین ابن علی، آج میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ اے حسینیوں پیغام حسینیت کو سمجھیں، زہرا کے لال کا سر کٹنے کے بعد بھی تلاوت قرآن کر کے دنیا والوں کو بتا رہا ہے ہمارا سر تو کٹ سکتا ہے لیکن ہم اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ہم اہل بیت اطہار سے سمجھو، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ہم اہل بیت اطہار کی زبانی سمجھو۔ ہم تو خوش نصیب قوم ہیں۔ تو لہٰذا اہل بیت اطہار نے اپنی زندگی میں قرآن کے پاک نمونوں کو پیش کیا ہے، اور قرآن پڑھنے سے خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اذا تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمانا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اہل ایمان پر، مومنوں پر ہمارے قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان اور نکھرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیات یعنی اس قدر باعث برکت ہے، جب ہم اس قرآن کے درس میں بیٹھیں گے، اس قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، اس قرآن کی تفسیر کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے مومنوں کا، کون ہے مومن؟ مومن یعنی علی والے، ایمان والے، توحید پر ایمان رکھنے والے، نبوت کا ایمان رکھنے والے، اہل بیت اطہار کی ولایت و محبت کا ایمان۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذا تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمان۔ جب ہماری آیات کی ان پر تلاوت ہوتی ہے، یعنی قرآن کریم کی آیات کی ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ زادتہم ایمان، ان کا ایمان اور زیادہ ہوتا ہے، ان کا ایمان نکھرتا ہے، یعنی ان کی ایمان میں استقامت آتی ہے، ان کی ایمان میں پختگی آتی ہے۔ کیا مطلب پختگی آتی ہے؟ یعنی وہ قرآن کے آئینے میں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں، قرآن کے آئینے میں وہ اپنے پاک کردار کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی دیکھ لیں سورہ دہر، سب کو معلوم ہے کہ سورہ دہر کی آیات ائمہ اہل بیت کی فضیلت میں نازل ہوئی، ایسے ہے کہ نہیں؟ بیان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بھئی اس کا کوئی منکر نہیں ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوا۔ تو اب ہمارے لیے خود اسی میں پیغام ہے، جو قرآن اہل بیت اطہار کی شان میں قصیدہ بن کے نازل ہوا ہے، آخر وہ قرآن نازل کیوں ہوا تھا؟ وہ آیات کیوں نازل ہوئی تھی؟ وہ جناب سیدہ نے سلام اللہ علیہ نے مل کے صلوات پڑھیں، اللہ صلی علیہ، یعنی اہل بیت اطہار کے گھر سے فقراء کو جو کھانا دیا گیا وہ عمل خوشنودی خدا کے لیے تھا، وہ عمل اتنا اخلاص کے ساتھ تھا، اللہ کو وہ عمل پسند آیا، وہ عمل اتنا محبوب تھا کہ اللہ نے اہل بیت کی شان میں قرآن کی آیات نازل کی۔
تو ہم ان آیات کی فضیلت کے پس منظر کی طرف دیکھیں، صرف اس نقطے کی طرف نہ رہ جائیں کہ یہ قرآن کی آیات اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں. بے شک ہوئی ہیں، اہل بیت اطہار کی شان میں بہت آیات نازل ہوئی ہیں. تو لہٰذا ہم ان آیات کے پس منظر کو دیکھیں کہ وہ آیات جو نازل ہو رہی ہیں ان کا وہ پاک کردار کون سا تھا. تو جب ان کے پاک کردار کی شان میں اللہ قرآن میں آیات نازل کر رہا ہے تو ہماری کامیابی بھی تب ہوگی جب ہم ان ہستیوں کے اس پاک راستے پہ چلیں کہ جس کردار کو اللہ پسند کر کے قرآن میں آیات اتارا. ہم ہدف اور مقصد کی طرف توجہ کریں. ایک مل کے صلوات پڑھ دیں. تو لہٰذا قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں لے کر قرآن کا مطالعہ بہت ضروری ہے. قرآن فہمی ہمارے گھروں میں. اب دیکھیں موجودہ دور میں اگر کسی کو قرآن کی تلاوت نہیں آتی، مثال کے طور میں کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، تو ہمیں روایت ملتی ہے امام محمد باقر علیہ السلام ملتا ہے کہ امام اپنے گھر میں صبح کے وقت نماز سے طلوع تک تلاوت قرآن، ذکر الہی اس میں مشغول رہتے تھے. تو جو گھر میں قرآن پڑھنے والے ہوتے تھے وہ قرآن پڑھتے تھے، اور جن کنیزوں اور غلاموں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، جو باز آئے ہوئے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ تم اس کی جگہ پہ ذکر لا الہ الا اللہ پڑھو. یعنی اگر جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ پڑھے. یہ اس کا جبران کرے. یعنی جس کو نہیں آ رہا ہے وہ یہ پڑھے. اسی لیے ملتا ہے کہ یعنی اگر کسی کو لا الہ الا اللہ پڑھے، اگر نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھنا آتا ہے، ہم کم از کم وہ پڑھ لیں. ملتا ہے ہمارے استاد العلماء بزرگ عالم دین، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ علماء نقل کرتے ہیں علامہ یار شاہ صاحب کہ انہوں نے 7 ختم قرآن کیے ہوئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. ہر آیت پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیا ہوا؟ اللہ نے اس بسم اللہ کے ختموں کی برکت یہ عطا کی کہ وہ سیدزادہ جب کوئی مریض یا کسی مرض یا درد میں مبتلا ہوتا تو وہ انگلی رکھ کے پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی برکت سے وہ درد بھی دور ہو جاتا اور شفا بھی مل جاتی. قرآن سے تمسک تو کریں، ہم قرآن سے اپنا رابطہ تو جوڑیں. اگر قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو آج ہم قرآن جو ٹیلی ویژنوں پہ نشر ہو رہا ہے ترجمے کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم ترجمہ تو سن سکتے ہیں قرآن مجید. ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح، سنیں تو صحیح اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن کریم میں چاہتا کیا ہے. آج ہمارے پاس ہر ایک کے پاس موجودہ دور میں ہمارے پاس موبائل ہے، سب کے پاس، کسی کے پاس چھوٹا ہے کسی کے پاس بڑا ہے. میسیج آ جائے نا تو اس کو پڑھتے، کس کا میسیج ہے، کون سا میسیج ہے. ہم اپنے دوستوں اور عزیزوں اور دنیا والوں کے کتنے لوگ ہیں، آج واٹس ایپ ہم استعمال کر رہے ہیں، فیس بک، کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، بس لوگ گروپوں میں ایڈ ہیں، ہم ان کے میسیج پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں ان کے لیے تو وقت ہے. کاش ہم قرآن کے میسیج پڑھ لیں کہ اللہ قرآن میں ہمیں کیا میسیج دے رہا ہے. لوگوں کے میسیج پڑھنے کے لیے وقت ہے، اللہ کے میسیج، اللہ کے جو پیغام ہیں جو قرآن کی شکل میں ہیں وہ ہمارے پاس وقت نہیں. مولا علی علیہ السلام کے جو میسیج اور پیغام ہے نہج البلاغہ میں، امام زین العابدین علیہ السلام کے میسیج اور پیغام ہے صحیفہ سجادیہ میں، اگر ہمارے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں کی قدر تو ہماری نگاہ میں ہے، نہ قرآن کی ہے، نہ نہج البلاغہ کی ہے، نہ صحیفہ سجادیہ کی ہے. ہم غور کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتے ہیں قرآن اور وارثان قرآن کے پاک کردار کی روشنی میں. لہذا روایت، ایک آخری روایت کہ رسول امام علی علیہ السلام الکافی میں یہ روایت، امام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے
جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی ہوتا ہے اس گھر میں 3 سعادتیں ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی ہو، پہلی اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ آپ علماء، خطباء، ذاکرین سے سنتے ہیں نا کہ ایک دروازہ تھا، ایک گھر تھا جس میں ملائکہ نازل ہوتے تھے، وہ ہے علی و بطول کا گھر، یعنی اہل بیت کا گھر، جہاں پر ملائکہ نازل ہوتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے۔ امام فرماتے ہیں اے علی والو، قرآن اور ذکر الہی کا اہتمام تم کرو، تمہارے گھروں میں رحمت کے فرشتے نازل ہونے کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ دوسرا امام فرماتے ہیں قرآن اور ذکر الہی کی تلاوت کا اہتمام تم کرو، تمہارے گھروں سے شیاطین دور رہیں گے، اس بات کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ تو یہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور تیسرا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ تیسری چیز کون سی ہے؟ اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ آج ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ ہمارے دعا کریں، عالم دین سے کہتے ہیں، مجتہد کے پاس جاتے ہیں، امام کے روزے میں جا کے کہتے ہیں، نماز کے بعد کہتے ہیں اے اللہ ہمارے گھر میں رحمت اور برکت کا نزول فرما۔ ایسے کہ نہیں ہے؟ امام فرماتے ہیں اپنے گھر میں تلاوت قرآن ذکر الہی کا تو اہتمام کر، تیرے گھر میں رحمت اور برکت کے نازل ہونے کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں یاد رکھ اے مومن، اگر تو نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو نظر انداز کر دیا، تو پھر یہ تینوں سعادتیں تیرے لیے مصیبت بن جائیں گی۔ امام فرماتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کو چھوڑتا ہے گویا وہ قرآن کو اپنی زندگی سے نکالتا ہے۔ امام فرماتے ہیں پھر اس کے گھر میں رحمت اور برکت نازل نہیں ہوتی بلکہ آفات، مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں۔ قرآن کو چھوڑنے کی یہ سزا ہے۔ ہمارے گھروں میں آج ہر دوسرا کہتا ہے میرے گھروں میں مصیبت ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، بد نظری ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ اب میری زندگی میں تلاوت قرآن ہے، میرے پاس اولاد کے لیے تو وقت ہو، میرے پاس کاروبار کے لیے بھی وقت ہو، میرے پاس بیوی بچوں کے لیے بھی وقت ہو، میرے پاس موبائل کے لیے بھی وقت ہو، یہ قرآن اتنا مظلوم ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نہ ہو۔ اس کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں، زیادہ نہیں نکال سکتے تو 14 کے صدقے میں 14 منٹ نکال لیں روزانہ، اتنا بھی نہیں نکال سکتے تو 5 کے صدقے میں 5 منٹ کم از کم آپ تلاوت کا آغاز تو کریں، قرآن کا ترجمہ تو پڑھیں، فکر تو کریں، غور تو کریں۔ تو لہٰذا امام فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن اور ذکر الہی نہیں ہوگا اس گھر میں رحمت کے ملائکہ اس گھر کو پسند نہیں کرتے۔ اب دیکھیں میں یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، امام فرماتے ہیں اس گھر کو رحمت کے ملائکہ پسند نہیں کرتے۔ آج غیبت امام میں ہم زندگی گزاریں، کیا سب کی یہ تمنا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائیں؟ اگر ہمارے امام اس محلے میں آ جائیں کیا ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہوگی کہ امام ہمارے گھر تشریف لائیں؟ لیکن ہمارے گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو، ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہو، ناچ گانا ہو، نماز کی پابندی نہ ہو، دین پر عمل نہ ہو، کیا امام پسند کریں گے؟ میرے دوست ذرا فکر کر، غور کر، جس گھر کو امام کیا فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر کو رحمت کے ملائکہ پسند نہیں کرتے، تو جس گھر کو رحمت کے فرشتے پسند نہیں کرتے اس کو وارث دین امام زمانہ کیسے پسند کریں گے؟ اپنے گھروں میں تلاوت قرآن اپنے بچوں میں کریں، اپنے بچوں کو شوق دلوائیں، ٹیلی ویژن پہ قرآن مجید لگائیں، اس کے ترجمے کی طرف توجہ کریں۔ اور تیسری چیز امام فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوگی، ذکر الہی نہیں ہوگا، شیاطین اس گھر میں آ کر بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیں گے۔ اب اس حدیث کے 2 معنی، ایک تو ظاہری معنی ہے، کیا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شیاطین سے مراد وہ شیطان ابلیس ہے؟ ایک معنی یہ ہے، یعنی جب امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اے مومن جب تیرے گھر سے قرآن چلا جائے گا تو پھر تیرے گھر میں شیاطینی اعمال آ جائیں گے،
جب ہماری زندگی میں قرآن ہوگا کیا ہمارے لیے ناچ گانے کا دل کرے گا؟ جب ہماری زندگی میں قرآن ہوگا کیا نماز چھوڑنے کا دل کرے گا؟ جب ہماری زندگی میں قرآن ہوگا کیا ہم زکوٰۃ اور خمس کے حق کو غصب کرنے کا ہمارا دل کرے گا؟ جب قرآن ہماری زندگی میں ہوگا تو ہم پاک کردار اپنانے کی کوشش کریں گے. جب قرآن نہیں ہوگا، قرآن کو نہیں پڑھیں گے، قرآن کو نہیں سمجھیں گے، قرآن کے کردار، اس کے اخلاق، اس کی سیرت، اس کے عقائد کو نہیں دیکھیں گے، پھر ہمارے گھروں میں جو نظریات آئیں گے وہ شیطانی ہوں گے، وہ رحمانی اور ایمانی نہیں ہوں گے. وہ ہمارے گھروں کا ماحول پھر اخلاقی اعتبار سے پست ہو جائے گا. ہمارے گھروں میں سیرت اور کردار پاک نہیں رہے گی. ہمارے گھروں میں دھوکہ اور فراڈ رہے گا. ہمارے گھروں میں جھوٹ، غیبت، چغل خوری، یہ سارے گناہ پھر عام رہیں گے. امام یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں اگر تیری زندگی میں قرآن نہیں ہے تو پھر تیری زندگی میں بے دینی اور گناہ ہیں اور گمراہی ہے. تو لہٰذا قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں. ہم نے یہ آغاز کر دیا، یہ اللہ کی توفیق اور مدد سے ہوا ہے یہ سب، اور انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں بار الہ بحق محمد و اہل بیت اس قرآن کے درس کو وارثان قرآن کے صدقے میں ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق